الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے رب کے پاس سے آنے والا آیا اور کہا، آپ کی امت سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی یعنی کالونی کے پاس سے ہوا جس کے انسان اور جن، چرند پرند، تمام چوپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والو! ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، یعنی اے روح اللہ، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا، ہم اللہ پاک کے نافرمانوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا، ایسی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے اور جب چلی جاتی تو ہم غمگین ہوتے۔ ساتھ ہی ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھیں اور اللہ پاک کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضگی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ہم نے رات خیریت میں گزاری اور صبح ہاویہ میں کی۔ فرمایا، ہاویہ یہ کیا ہے؟ وہ بولا، سجین۔ ارشاد فرمایا، سجین کیا ہے؟ اس نے کہا، دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ ہے، اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ بولا، یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس کی وجہ؟ وہ کہنے لگا، ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو، حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے ہو؟ اس نے کہا، یقیناً میں انہی میں سے ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو ان کا ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا اور اب میں ہاویہ میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پا لوں گا۔ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ اس حکایت میں دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، بنگلے ہیں، عالی شان گاڑیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حرص، لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہم تو غور تو کریں کہ دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے ہم غافل تو نہیں ہو گئے۔ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور کیا ہم نزا کی سختیاں سہ سکیں گے؟
کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول چکے ہیں؟ کیا ہم نے قبر کے سانپ بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا طریقہ سوچ لیا ہے؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ہم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ کتنے ہی ہنستے بولتے اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ دنیا کی محبت شیطان کا ایک ایسا جال ہے کہ اس میں پھنس کر ہم نیک کاموں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً پہلے تو مستحبات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر سنتوں سے غافل، اور اس کے بعد فرائض و واجبات بھی چھوڑنے کے عادت ہوتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ گناہوں بھرے کاموں کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے اور طرح طرح کے گناہوں اور ناجائز کاموں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت مشغول رہنے والوں، اپنوں کو بھلا بیٹھتے ہو تم، اور دنیا میں بہت مشغول رہنے والے غریبوں کو حقیر و کمتر سمجھتے ہیں، اور دنیا میں مشغول رہنے والے کنجوس ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں مشغول رہنے والے تکبر کی آفت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بہت مشغول رہنے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، اور دنیا میں بہت مشغول رہنے والے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، اور دنیا میں بہت مشغول رہنے والے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ الغرض دنیا میں بہت مشغول رہنے والے طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بہت مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی اس سے دل نہ لگاتے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا گیا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہوں، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے، اور دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ اب دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارشادات کیا ہیں وہ سنیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، یہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے یعنی رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کیا کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، اے میرے پروردگار، میرے پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطاں بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطاں بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ بزرگان دین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ حضرات دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا ان کی طرف آتی ہے مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب ایک ایمان افروز حکایت سنیے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی زہد و قناعت یعنی دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کر لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ چنانچہ نعیم بن سلامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو کیا دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ یونس بن شیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر چھوئے ہوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام ابو امیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المومنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے۔ میں نے کہا یعنی روز دال۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا اے بیٹے یعنی تمہارے آقا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی غذا ہے۔ سنا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ کھانا استعمال فرماتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی کو بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ الحمدللہ مسور کی دال کی تو کیا ہی شان ہے کہ حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے تھے۔ حضرت حلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے۔ مسور بدن کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے، اور مسور بہت ہی عمدہ غذا ہے۔ میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں، خدایا کرم استقامت بھی پاؤں۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے نا۔ دنیا کے طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتے ہیں، اس سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر جب ہوش آتا ہے نا تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوشش کرتے ہیں اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا حاصل کرنے والے آخرت کے فوائد اور ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والے شیطان کو پیارے ہیں جبکہ آخرت کمانے والے اللہ کریم کے پیارے ہیں۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے،
لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل و دشوار نظر آتا ہے، جبکہ منزل اس کی جنت ہے جو بہت خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، اس لہٰذا اس کی طرف دل بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ قریب اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات اور لذت کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، تو اس اعتبار سے سونا، چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ یاد رہے، دنیاوی اشیاء کی 3 اقسام ہیں۔ وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے، ایسی چیزیں صرف 2 ہیں: علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرنا، اور وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلاً زمین، جائیداد، سونا، چاندی، عمدہ کپڑے، اچھے اچھے کھانا، اور یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں۔ وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی۔ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، جس میں مسافر آ کر قیام کرتے ہیں، چند دن رہنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مسافر خانے میں آ کر چند دن رہنے والا کبھی بھی وہاں رہتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا اور اس کی رونقوں سے دل نہیں لگاتا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عارضی گھر یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ آخر ایک دن ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل تو جنت ہے۔ آئیے اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی بڑھانے اور فکر آخرت اجاگر کرنے کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور نصیحت اور عبرت حاصل کیجیے نا، کہ فرمایا جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ اور مزید فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ مزید فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا آخرت کی ضد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس سے کیا نصیحتیں حاصل کرنی ہے؟ خود اپنے اوپر، اپنے دل پر غور و فکر کریں، کیونکہ ہمیں تو غور و فکر کرنا ہے نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے سنی یہ بیان کردہ احادیث مبارکہ کہ دنیا میں محبت کرنے والوں کو کیسی کیسی مذمت بیان کی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے نہ کوڑیں بلکہ آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، کیونکہ دنیا کی مثال ریت جیسی ہے۔ ریت کی جتنی بھی بڑی مٹھی بھر لی جائے، آہستہ آہستہ ذرات کی صورت میں تمام ریت مٹھی سے نکل ہی جاتی ہے، اور بالآخر مٹھی خالی رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اس دھوکے باز دنیا کا ہے۔ دنیا کی فتنہ بازیوں سے
خبردار کرتے ہوئے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، لوگو اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے، جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے، اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھولو کہ یہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، آپ کے بہن بھائی رو رہے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا فلاں بیٹا فلاں بھائی ہے، لیکن تم کلام کرنے سے روک دیے گئے ہو، بس تم بول نہیں سکتے، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں، تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں، اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور تم سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا، افسوس ہم فکر آخرت کرنے کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، ہم اپنے نہایت ہی عالیشان مکانات کو سجاتے سنوارتے ہیں، اپنی زندگی پیسے کی ریل پیل خوبصورت اور عالیشان محلات کے گرد گزارنا چاہتے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا یہ سب چیزیں ہمارے کام آئیں گی؟ کیا قبر میں ہم ان سب کو ساتھ لے کر جا سکیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا نا یہ کہ قبر میں تجوری نہیں ہوتی اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ سب مال زمین دنیا کے اوپر ہی رہ جائے گا، تو خدا را اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس ذلیل دنیا سے اتنا ہی نفع اٹھائیں جتنا کہ اس میں رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، اور اپنی آخرت کی اتنی فکر کریں جتنی آخرت میں ہمیں رہنا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، جبکہ ایک اس کے ساتھ ہی باقی رہتی ہے، گھر والے اور مال تو لوٹ آتے ہیں جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یعنی اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں یعنی اس نے پیچھے کیا چھوڑا، یعنی مرتے وقت وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے، اور جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دنیا اور اس کے سامان کی فکر چھوڑ دیں اور نیک اعمال کمانے میں مشغول ہو جائیں، جس مال و دولت کو کمانے کے لیے ہم زندگی ختم کر بیٹھے ہیں اس میں سے صرف اتنا ہی ہمارا ہے جتنا ہم نے خرچ کر دیا، اور جو رہ گیا وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے ورثاء کا ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ مال و دولت اور دنیا کی حوث کو ختم کر دیں اور عاقبت سنوارنے پر توجہ دیں۔ اس پیسے نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، یہ واقعی ہاتھوں کا میل ہے، بالفرض اگر زندگی میں کروڑوں اربوں روپے جمع بھی کر لیے جائیں تب بھی ہم صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکیں گے، یوں سمجھیے جیسے کسی شخص کو خوب بھوک لگی ہو اور سامنے بریانی کی دیگ پک رہی ہو، بریانی کی بہت ہی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ کو مسحور بھی کر رہی ہو، دل اس کی طرف مائل ہو اور منہ میں پانی آ رہا ہو، دل کر رہا ہو کہ ساری کی ساری دیگ کھا
لی جائے، مگر حقیقتاً اس میں سے کتنا کھایا جائے گا؟ بریانی کی ایک پلیٹ کافی رہے گی۔ اگر بہت زیادہ بھی کھا لے گا کوئی تو 2-3 پلیٹوں کے بعد مزید کھانے کی گنجائش نہ ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر جی سیر نہیں ہوتا اور دل کر رہا ہوتا ہے کہ اور کھائیں، لذیذ بنا ہوا ہے، مگر کھاتے ہی نہیں کیونکہ مزید کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پیٹ بھر گیا ہے تو مزید کہاں جائے گا؟ بالکل اسی طرح آپ کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیں مگر ان میں سے اتنا ہی کھائیں گے جتنا آپ کے پیٹ میں جائے گا، جتنا پہن سکیں گے پہنیں گے کپڑا، جتنے سے ایک سوٹ بن جاتا ہے۔ الغرض دنیاوی مال و دولت کے انبار بھی جمع کر لیے جائیں تب بھی استعمال اتنا ہی کر پائیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں، باقی سب کا سب دنیا میں رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے مال کے صرف 3 حصے ہیں، ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، اور دوسرا وہ جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا کون سا ہے؟ ذرا غور سے سنیے، تیسرا وہ جو کسی کو راہ خدا میں دیا اور جمع کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے اور وہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیاوی محبت سے بچا کر فکر آخرت عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔